أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم آیت 10 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيده بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. سورہ آل عمران مقصد بیان ان 4 مسائل کا جو دوسری صورت میں بیان ہو چکے ہیں. عزت مند ساتھیوں، بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں سیلاب تھا اور سیلاب کی وجہ سے پہلے تو خود گھر سے بے گھر ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھا. اور پھر اس کے بعد معافی چاہتی ہوں، کچھ سستی بھی تھی اور کچھ مہمانداری بھی تھی اور ہے بھی کہ جو باقی فیملی کا جو گھر متاثر ہوا ہے سب ادھر ہے. پہلے تو خود کچھ سمجھ نہیں آیا کچھ دن، ظاہر سیٹنگ اتنی زیادہ لوں گا، 2 بندوں کو 4 بندوں کی فیملی اور پھر اس کے بعد 20-25 بندے کا، تو پھر وہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے سیٹنگ میں. الحمدللہ آج سے ہم نے پھر اپنا سبق دوبارہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ اس سستی کی اس کی معافی کرے. باقی تو میری 3 اور کلاسیں ہوتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں صبح دوپہر شام کے حساب سے. تو اللہ رب العزت کو قبول کرے یہ خدمت بھی، کیونکہ حقوق العباد بھی ضروری ہیں. حقوق اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کے حقوق اس کی پوچھ ہوگی اگر وہ معاف نہ کریں. تو اس لیے عزت مند ساتھیوں، ہمارا مذہب جو ہے راہبیت جو ہے نا، راہب ہونا نہیں سکھاتا. ہمارے مذہب نے دین اور دنیا لے کر چلنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس لیے کی کہ اس کے ساتھ نفس بھی ہوگا اور یہ میرا تابعدار بھی ہوگا. اس کو مشکل بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، اور یہی تو اصل امتحان ہے. کیا یہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت وابلہ شروع کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قرآن کی برکت سے وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نے گزار دیا، بہت اچھا گزار دیا، بہت خیر کا گزار دیا. سب سے پہلے تو ہر نعمت کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ہے. پھر سب سے بڑی نعمت جو قرآن کریم ہے، ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سارے راستے اب بھی کھلے رکھے ہیں. بس اپنی ہی انسان کی کوئی سستی ہو جاتی ہے، کچھ انسان کیونکہ بہت کمزور ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان شکر کے سست میں نہ ڈالے. تو ہم نے سورہ آل عمران شروع کی تھی، آیت نمبر 9 تک ہم نے پڑھا تھا. آج سے آیت نمبر 10 ہے، 10 سے لے کے 17 تک کی میں نے تلاوت کی. اب سورت کا عزت مند ساتھیوں مقصد جو ہے وہ سورہ آل عمران کا وہی ہے جو گزری سورت کا تھا، یعنی اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. لیکن وہاں پر جو ہے اس پچھلی صورت میں سے بے ترقی ہے یہ صورت، ٹھیک ہے. اس میں زیادہ تفصیل، زیادہ وضاحت ہے انہی 4 مضامین کی، انہی 4 مسائل کی. یعنی کون سے والے 4 مضامین اور 4 مسائل؟ تو اس بات توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا. دیکھیں وہاں دعوی توحید کے اوپر سورہ بقرہ میں 4 دفعہ دعوی توحید ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر 4 دفعہ
4 دلائل پیش کیے گئے، ٹھیک ہے، دلائل عقلیہ. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دعوت توحید 7 بار لائے، ٹھیک ہے. وہاں رسالت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو اعتراضات تھے کفار کے 9 ذکر کیے. تو یہاں بھی ترقی ہے 15 ذکر کیے، ٹھیک ہے. جہاد پر بھی ترقی ہے، وہاں گزری قوموں کا جہاد تھا، حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں کا جہاد بیان. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا جہاد بیان ہے. اسی طرح وہاں جہاد کے لیے 4 قانون ذکر کیے تھے، یعنی ابتدائی منزل کے لیے مجاہد کی جو ٹریننگ تھی، ملک کی اصلاح کے 4 قوانین تھے، گھرانے کی اصلاح کے قوانین تھے. وہاں پر جہاد کے لیے 3 باتوں کا بیان تھا. ابتدائی جو منزل کی 3 باتیں، مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی اصلاح کے قانون جو 4 ہے، اور گھر کے اصلاح کے قانون جو 18 ہیں، ٹھیک ہے. اور مجاہد کی ٹریننگ کے لیے اس کے عقیدے میں 3 باتیں آ جائیں تو عقیدہ ٹھیک، اور 3 باتیں اس کے عمل میں آ جائیں تو اس سے سستی دور، ٹھیک ہے. اور جب سست نہیں ہوگا تو پھر کام آسان ہے. اب یہاں سورہ آل عمران میں جہاد کے اوپر تنظیم کا بیان ہے، اور پھر اس کے 5 اصول کا بیان ہے، اور انفاق پر بھی ترقی ہے، ٹھیک ہے. وہاں انفاق کے لیے مثالیں بیان کی گئی تھیں، تو یہاں انفاق نہ کرنے والوں کو زواجر دیے گئے ہیں، اور شدید زواجر ہے. زواجر آپ جانتے ہیں نا، ہم نے آداب و رسول میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، رٹنا اللہ کی طرف سے جو ہے نا وعیدیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہاں توحید پر عقلی دلائل تھے اس صورت میں سورہ بقرہ میں، تو یہاں نقلی وہی سارے عقائد، تمام دلائل 3 قسم کے نا، دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ. تو یہاں تینوں قسم کے دلائل اللہ رب العزت پیش کرتے ہیں. یعنی یہ صورت گزری صورت پر تبصرہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مضامین کو ترقی دے کر بیان کر رہی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن ہمارے ایک سارے اذان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کھانے پوش شیکنا، تو مجھے ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ کھانے پوش شیکنا، ٹھیک ہے. میری پوری کوشش ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کسی نہ کسی کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. اگر سب کے لیے میں بن جاؤں صدقہ جاریہ تو اس سے بڑی بات کیا ہے. کوشش میری پوری ہے کہ ہر اینگل سے ہر پوائنٹ کو واضح کروں. اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ مجھے اس کی معافی دے، اور پھر آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں. آپ مجھے ان بخش میں، جیسے باقی ساتھی مجھے جو کچھ مخصوص ساتھی ہیں جو مجھے ضرور فیڈ بیک دیتے ہیں، وہ مجھ سے ایک چیز پوچھتے ہیں، پھر وضاحت ہیں اس کے لیے اور دلائل اور چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کبھی بھی خفا نہیں ہوتی. اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور میں جو چیزیں میں نے مجھ سے رہ جاتی ہیں، جہاں تک میری سوچ نہیں جاتی، آپ لوگ اس میں میرے لیے معاون بنتے. اس میں کوئی میں خفا نہیں ہوتی، اور نہ اس میں میری کوئی بےزتی ہے، بلکہ یہ میرے لیے ترقی کا باعث ہے، یہ میرے لیے اچھائی کا باعث ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سوالات ضرور مجھے فیڈ بیک دیتے کریں، جو ذہن میں اگر آتا ہے تو ضرور، کیونکہ اس سے میرے بھی ذہن کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جو موجود ہیں وہ درس دوران باتیں نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہے، توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، تو وہ ٹاپک رہ جاتا ہے. جب بیان ختم ہو جائے اول تو اللہ رب العزت جوابات اسی کے اندر دیتے جو آپ کے ذہن میں شکر و شبہات ہے. اگر پھر بھی کچھ رہ جائے تو وہ ضرور آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے کوئی اس پہ خبردار نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، سورج جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 63 تک ہے، 63 تک ہے. پہلے حصے میں پہلا مسئلہ بیان ہے، اس بات توحید. پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ 64 سے 101 تک ہے، اس میں دوسرا مسئلہ اس بات رسالت کا، یعنی 64 سے 101 تک. پھر تیسرا حصہ ہے سورت کا، اس میں 102 سے لے کر 200، یعنی 102 سے 200 تک. اس میں آخری 2 مسائل جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے، اکٹھے آئے ہیں مخلوط طور پر، ٹھیک ہے نا، مخلوط کو، ٹھیک ہے نا، انگریزوں کے لیے کبھی جہاد کبھی انفاق، کبھی انفاق کبھی جہاد بیان ہے، ٹھیک ہے. پہلا حصہ ہم نے شروع کیا ہے. پہلے حصے میں 3 ابواب ہیں، ہر باب میں 6 باتیں ہیں، اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالادلہ، ٹھیک ہے. ادلہ یعنی دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے. دعوی توحید ذکر ہے دلائل کے ساتھ. پہلا باب جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک ہے، اور پہلے باب میں دعوی توحید بیان کیا گیا اللہ لا الہ الا ہو کے عنوان کے ساتھ، اور اس پر دلیل عقلی 4 بیان کیے، ٹھیک ہے. وہ کون سی تھی؟ الحی، یعنی کہ پکار کے لائق حاجت روا وہ ذات ہو سکتی ہے جو زندہ ہو، ٹھیک ہے، جو خود کو موت سے نہ بچا سکے، جس کی اپنی زندگی نہیں، تو وہ آدم جو اپنی زندگی پر قادر نہیں، وہ دوسروں کو کیا بچا سکے گا، ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو زندگی، جس کو تخلیق دی انسانوں میں سے، وہ آدم علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے نا. اب ہر بشر، ہر انسان اللہ کو محتاج ہے، وہ ولی کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، پیغمبر کیوں نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی محتاج ہے، ہر مخلوق کو پناہ ہے سوائے اللہ کی ذات کو، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، ٹھیک ہے نا.
آپ کسی کو الوہیت کا درجہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہر چیز فانی ہے، نہ سورج نہ چاند، کیونکہ اس کو بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری دلیل اپنی کیا تھی؟ القیوم، قیوم بذات ہی، وہ ذات جو لوگوں کے لیے جو حاجت روا ہے، جو تدبیر کرنے والی ذات ہے. ٹھیک ہے. عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ذات حاجت روا ہو سکتی ہے جو تمام مخلوقات کی تدبیر کرتی ہو. جس نے تمام مخلوقات کو تھاما ہو، جو خود کو نہیں قائم رکھ سکتی، وہ کیا حاجت روا ہوگا؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تیسری دلیل عقلی آیت نمبر 5 میں تھی. ایسی کوئی ذات ہے، کوئی ولی، کوئی پیغمبر جس کو سب کچھ معلوم ہو، علم غیب، عالم الغیب کوئی اور ہے؟ جب نہیں ہے تو حاجت روا بھی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پھر چوتھی دلیل آتی ہے آیت نمبر 6 میں تھی. حاجت روا وہ ذات ہے جو آپ کو ماں کے پیٹ میں ایک تو حفاظت فرماتے ہیں، سانس، ٹھیک ہے، پھر ماں کے پیٹ کے اندر جو آپ کو شکل صورت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کیا یہ تمہارے کسی پیر بابا، اگر اس میں تم دعویٰ کرو کہ وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، چلو عقل تو نہیں مانتی لیکن پھر بھی اگر یہ دعویٰ کرے تو تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے ولی نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی اس کی پہنچ تھی، اس نے تمہیں شکل صورت دے دی، تمہارے ولی کو کس نے، تمہارے اس پیر کو کس نے جس کی تم اندھی تکلیف کرتے ہو، ٹھیک ہے، جس کو تم نے خدائی کا درجہ دے دیا. سمجھا بھی؟ تو کیا ماں کے پیٹ میں ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یا ہاتھ اندر بڑھایا تھا؟ نہ وہ تمہیں دے سکتا تمہارا کوئی ولی پیر ماں کے پیٹ میں شکل صورت، اور نہ اسے. ٹھیک ہے. دوسری طرح سے استدلال یہ ہے کہ تمہارے ولی کو کس نے شکل دی؟ ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ کے اندر. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تو ثابت ہوا کہ تمہارا ولی تو خود محتاج ہے، تو لا الہ الا ہو. تو یہ جو 4 دلائل عقلیہ بیان ہوئے، اور اسی طرح اس پر دلیل وحی بیان کی گئی آیت نمبر 2 میں، نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے بالحق مطلب للاظہار الحق، تاکہ یہ لا الہ الا ہو کی وضاحت کی جائے. اس پر ہم نے دلیل پیش کی تھی سورہ ابراہیم کی آیت آخری والی، آیت نمبر 52. اور دوسری دلیل نقلی وہی انزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ فرق واضح ہو جائے کہ الہ کون ہے اور غیر الہ کون ہے. ٹھیک ہے. پھر دلیل نقلی اجماعی بیان کی، مصدقا لما بین یدیہ، کہ تمام گزری باتوں کی، تمام گزری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور مطلب یہ کہ یہ مسئلہ لا الہ الا ہو تمام کتابوں میں بیان ہوا تھا، یعنی یہ کتاب ان کتابوں کو سچا کر رہی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کتابوں میں یہ مسئلہ بیان ہوا تھا، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں. اس آیات پر دلیل کہ لا الہ الا ہو، دیکھیں ایک نقلی انفرادی پیش کی گئی. ٹھیک ہے، وانزل التوراۃ، اور خاص کر تورات، ان گزری کتابوں سے 2 کتابیں خاص کر کے ذکر کی گئیں، ایک تورات اور ایک انجیل. تورات میں یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تسخر وکیلا، تو انجیل میں بھی یہی مسئلہ تھا لا الہ الا ہو. سمجھ آ گئی؟ تو صرف اللہ کی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. تو پہلی بات بیان کی دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ، تینوں دلائل عقلیہ کے ساتھ. دوسری بات کی اس بات کی آیت نمبر 4 میں تخفیف ان لوگوں کو، ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں لا الہ الا ہو کے مضمون سے، یا کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، یا اس میں تعویلات کرتے ہیں، یا اس کے معنی کو بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ. تو اے لوگوں خلاف مت کرو، اے لوگوں مان جاؤ، اے لوگوں مت کرو، اس آیات میں تعویلات مت کرو، اس کے غلط معنی مت کرو، اللہ سخت عذاب والا ہے، اپنے مطلب کے معنی مت نکالو. قرآن کی آیات کو نہیں بدل سکتے، لیکن یہ اس کے معنی میں کہے، ہر بندہ اپنے مطلب کے مطابق تحریف سے نا کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. بے شک دین میں سختی نہیں ہے، لیکن دین میں کس کے لیے سختی نہیں کر رہی ہے کہ تو سوچو سمجھو. دین میں سختی تم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تم صرف اس کو توحید کا بیان کر سکتے ہو. ڈنڈا لے کر گن پوائنٹ پر کسی کو ایمان میں مسلمان کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، کلمہ نہیں پڑھا سکتے. لیکن اگر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں ایسی ایسی باتیں مت کرو، ہمیں کیوں روکتے ہو شرک اور بدعت سے، ہمیں کیوں خلاف محفلوں سے روکتے ہو، ہمیں کیوں ناچ گانے سے روکتے ہو، ہمیں کیوں بار بار نماز کے لیے اٹھاتے ہو، تو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو اس شخص کے لیے پھر اقرار فی الاحکام ہے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے. اب وہ احکام کا پابند ہوگا. اگر تو وہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں میں، اور سب سے بڑی بات آپ وجہ بنتے ہیں دوسرے جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں ان کی دوائی کا، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ مسلمان ہے، ساتھ اپنے لکھے کہ میں تو خالص سچا مسلمان ہوں، اور ایک بندہ ابھی
ایمان میں داخل ہوا ہو اور وہ کہے کہ جب یہ نماز نہیں پڑھتا، جب یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، دیکھیں حدیث شریف ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے، تو مومن جو ہے آپ پھر کیسے کہو گے کہ یہ مسلمان اور یہ کافر ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایک بندہ ایمان لایا ہے اور وہ دیکھے کہ نہ یہ نماز پڑھتا ہے، نہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو جب یہ نہیں کرتا تو اس سے تو میں بہترین ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں کفار تو زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، وہ تو زیادہ انسانیت پر بلیو کرتے ہیں. اگر کسی نے پوری دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دکھائے تاکہ اس کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل کی مہر لگ جاتی ہے کہ کفار ہم سے زیادہ بہترین طریقے سے قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ بات ہے نا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا تھا کہ یہ ضدی انادی ہیں. کافروں کی یہ صفت ہے کہ یہ ضدی انادی ہیں، یہ ضد اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ کس پہ بلائی ہے. تو یہ اپنی دنیا، اور انہوں نے صرف دنیا کو محبوب رکھا ہے، تو یہ دنیا کی ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے ان کی ہر طرح سے امداد کرتے ہیں، ہر طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آسانی، سب سے بڑی بات کہاں ہے؟ جھوٹ نہ بولتے. جھوٹ کے ساتھ رکاوٹیں، تباہیاں شروع ہو جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں 3 برائیاں ہیں اور میں کیسے اپنے آپ سے وہ دور کروں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، دوسرا یہ میں زنا کرتا ہوں، تیسرا میں شراب پیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم اپنی ایک عادت چھوڑ دو، جھوٹ مت بولو. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے یہ تو آسان ہے، ایک تو چھوڑ سکتا ہوں، تینوں نہیں چھوڑ سکتا. جب گیا زنا کو ارادہ کیا تو کہا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا اور میں کیا کیسے جھوٹ بولوں گا؟ تو زنا چھوڑ دیا. شراب کھانے میں گیا شراب پینے کے لیے، تو جیسے اس کو جام کو ہاتھ لگا اس کو کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اب ایک جھوٹ تینوں برائیوں سے بچ گئے. ٹھیک ہے، تو آج کیا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑی برائی ہمارے اندر جھوٹ کی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مت بدلو. ٹھیک ہے، اس میں اپنے مطلب کے غلط معنی مت نکالو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. اس میں تسلی تھی بیان کرنے والوں کو، اللہ غالب ہے، تمہارا بدلہ لے گا، تم بیان کرو اور جو تم کو نقصان پہنچائے تو ذو انتقام ذات ہے، تو اللہ تمہارا بدلہ لے گا. پھر لا الہ الا ہو آیت نمبر 6 میں 17 دلائل کا بطور تفریح کے لایا کہ جب تم نے یہ مسئلہ سمجھا کہ حاجت روا، مشکل کشا وہ ذات ہے جو الحی ہے، جو قیوم ہے، وہ ذات جسے سب علم ہے، وہ ذات وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری تمہیں صورتیں دیتا ہے. تو تم کو پتہ چلا قرآن کریم اتارا گیا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ حق کے ساتھ نازل کیا اس قرآن کو. آپ یہ مانے اللہ رب العزت دلائل عقلیہ دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، اس کی پہچان کرو. تمہیں کیا اپنی پیدائش کے اوپر، اپنی تخلیق کے اوپر بھی تم رب کو نہیں پہچانتے؟ اے میرے بندے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا میرے لینگویج میں آپ کو تو تا تی جو آئے گا تو اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو پلیز اس چیز پہ تھوڑا سا مجھے وائٹ کریں گے، تھوڑا سا معافی دیں گے، کیونکہ یہ پشتو اور اردو ورژن کہیں میں اپنی اردو بھول چکی ہوں. میں اکثر ابھی اپنا لکھا ہوا کوئی لفظ پڑھتی ہوں تو وہ ایسی پشتو کو جیسے اردو میں ٹرانسلیٹ نہ کیا ہوا جیسے پٹھان اردو لکھتے ہیں تاکہ کی اس میں نہیں ہوتی، میرا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے. تو پلیز آپ اس کو سمجھ جائیں کہ ایک پٹھان آدمی، ایک پٹھان خاتون آپ کے ساتھ جب مخاطب ہو رہی ہے تو اس کی کی جو غلطی ہے وہ پلیز آپ معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے ساتھ میرے اپنے بہن بھائی کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنی زبان بھی چھوڑ دی، تمہاری زبان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اور وہ مجھے اعتراضات کرتے ہیں یہ تم کیسے بات کر رہی ہو، تم نہیں آپ یہ کیسے بات کرتی ہو، آپ یہ کیسا ہے تو تم کر کے. تو پلیز آپ مجھے معاف کیجیے. اتنا عرصہ میرا 16-17 سال پٹھانوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا بولنا، حالانکہ میری کچھ اردو بھی جو کریں مگر میرا بولنا چالنے میں اردو کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلا کہ قرآن کریم اتارا گیا ہے بالحق اس مسئلے کے اظہار کے لیے. تو آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ مسئلہ تھا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی جو ان کا ذکر کیا گیا کہ لا الہ الا ہو. تو آواز اٹھاؤ، اٹھو اے میرے بندو، اٹھو توحید کے لیے. ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے آپ لا الہ الا ہو کے کیا مقصد ہے، ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو. یہ نتیجہ نکالا تمام دلائل کا کہ لا الہ الا ہو علی العزیز علی عزیز الحکیم. ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت ہی عزیز الحکیم ذات ہے. لا الہ الا هو
العزیز الحکیم. ٹھیک ہے, آیت نمبر 18 میں آتا ہے. اللہ رب العزت اللہ ہی وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی حاجت روا, اور وہی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, اور وہی عزیز ذات ہے, حکمت والی ذات ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ کے سوا کوئی اور عزیز الحکیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, عزیز الحکیم. ٹھیک ہے, تو غالب ہے, حکمت والی ذات ہے. اس مسئلے کو مانو, نہیں مانو گے تو غالب ہے, دلیل و خوار کر دے گا. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. وہ اس کی پکڑ میں اگر آپ آ گئے تو پھر حکیم ذات ہے, ابھی تک آپ کو چھوڑا ہوا ہے, تو اس میں اس رب کی کوئی حکمت ہے, یا یہ مسئلہ مانو آپ کو غالب کر دے گا آپ کا رب. ڈرو مت یہ کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے کہنے سے مت ڈرو. دیکھو حکیم ہے رب آپ کا, حکمت سے بھر دے گا آپ کو. حکیم ذات ہے اور آپ کو حکمت دے دے گا, آپ کو قرآن کریم کی معرفت دے دے گا. اس لیے ڈرو مت, دل کو مضبوط رکھو. ٹھیک ہے, پھر آیت نمبر 7, 8, 9 میں نصرانیوں کے پہلے شبے کا رد, ان کا پہلا اصول رد کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قطب سماوی. ہم نے وہ ان کی شبہات پڑھے تھے نا کہ جو عیسائی ہیں یہ جو ہے نصرانیوں ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتراضات کریں گے. جب کبھی بھی آپ کا ان کے ساتھ مناظرہ ہوگا تو یہ ضرور آپ کے اوپر 6 اعتراضات کریں گے. پہلا اعتراض ان کا یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قطب سماویہ میں ابن بولا ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اور تم لوگ بڑے غلط لوگ ہو, ہمارے دین ٹھیک ہے, تمہارا دین غلط ہے. پھر دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ ہمارا دین کامل ہے اور کامل دین میں نسخہ نہیں آتا, لہٰذا ہمارا دین منسوب نہیں تمہارے دین کے ساتھ. پھر تیسرا شبہ ان کفار کا یہ تھا قطب سماویہ قطب الہیہ میں عیسائیت کی توثیق ہے, یہ صحیح دین ہے. پھر چوتھا شبہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے مگر عرب کو نہیں, عرب کو ہمیں نہیں ہے, تمام دنیا کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر پانچواں شبہ ان کا یہ تھا کہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی صرف بیان ہوئی ہے, قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا ہے اور آپ اس کو رسول نہیں کہتے. پھر چھٹا شبہ ان کا یہ تھا کہ ہم بھی موائدین ہیں, ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں, اور ہم پر مسلمان یہ رد کر رہے ہیں کہ تم موائد نہیں ہو. نبی کی امت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کہتی ہے کہ بھائی تو مسلمان نہیں, نصرانی کو کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سب کا یہ ہم نے پہلے آپ کو بیان کر چکی ہوں پھر سے 2-3 دروس میں. ابھی میں صرف شاید دوہرا رہی تھی کہ وہ 6 شبہات جو ہمیشہ جب ان کے ساتھ مناظرہ ہوگا تو یہ ضرور کریں گے, وہ میں نے دوہرائی. ان کے جوابات بھی میں اور ابھی جو شروع ہے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ کو پھر دوہرائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ورنہ پھر آج کا سبق رہ جائے گا اور 22 منٹ آلریڈی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات کیا تھی کہ قطب سماویہ میں ابن کے خطاب سے مخاطب کیا, تو اس کے 3 جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے بالکل بھی ابن نہیں کہا, یہ 10 منٹ لغات ہیں. آیت نمبر 19 میں آتا ہے اللہ نے یہ بالکل لایا ہی نہیں ہے, یہ تم نے خود اندر کیا ہے, اللہ نے ابن کہا ہی نہیں ہے. دوسرا جواب آخر میں آ رہا ہے آیت نمبر 32-33 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو نسب معلوم ہے, ان کی نانا معلوم ہے, ان کی والدہ معلوم ہے, ان کی نانی معلوم ہے, پھر پیچھے ذکر علیہ السلام تک ان کے ماموں معلوم ہے, تو ہر نسب ان کا معلوم ہے. تو یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, تو کیسے ابن اللہ ہوا؟ دیکھیں خاندان سارا معلوم ہے. ٹھیک ہے, تو عالمان وہ کیسے ابن اللہ ہوا؟ تو تیسرا جواب کو معلوم ہے کہ دیکھیں وہ 33 حصے ہیں, اور ایک جواب بطور تسلیم کے ہے اور مقابل کے مسئلے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ مان بھی لو پھر ٹھیک ہے ابن اللہ کہا, ٹھیک ہے, تو اللہ نے اول تو کہا ہی نہیں, اور اگر کہا بھی ہے تو ابن جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے. ہم نے آداب رسول میں پڑھی تھی نا متشابہات آیات اور محکم آیات. محکم آیات ہوتی ہے کہ جس کا ایک ہی معنی ہو, اور متشابہ آیات کیا ہوتی ہے جس کے 2 یا اس سے زیادہ معنی ہو. تو یہاں ابن کے بھی 2 معنی ہیں, ایک تو اس کا معنی ہے دوست اور محبوب, دوسرا اس کا معنی ہے بیٹا. تو ہر پیغمبر اللہ کا دوست اور محبوب ہے. اگر اللہ نے ابن کہا بھی ہے تو دوست اور محبوب کس میں, تم اپنے مطلب کا مطلب کیوں نکال دو کہ بیٹا؟ ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں دلیل موجود ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا شجر نسب معلوم ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ دیکھیں اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ غلط معنی مت لو, ابن نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے کیونکہ اللہ کی نابیوی ہے, تو اللہ کا بیٹا تو وہ تو اللہ کا غیر ہوا, اللہ کی ذات میں یہ شراکت داری ہے. لیکن یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ یہ حل ہو ہی نہیں سکتا, تو لہٰذا اگر تمہاری کتابوں میں ابن کہاں بھی ہوگا تو یہ بطور متشابہات کہا ہوگا. اب سمجھ آ گیا نا متشابہ معنی؟ متشابہ وہ لفظ ہے جس کے 2 معنی ہوں, یا ایک معنی مرادہ معنی ہوتا ہے اور ایک متکلم معنی, کہ جو کلام کر رہا ہو اس کا مرادہ معنی اور ایک غیر مرادہ معنی.
یعنی متکلم کا مستثنا وہ معنی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ٹیڑھے دلوں والوں کو وہ دوسرے معنی کو یعنی متکلم کے مرادہ معنی کو چھوڑ کر غیر مرادہ معنی لے لیتے. اب انہوں نے کیا کیا؟ غیر مرادہ معنی لے لیا. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اس کا رد ہے. تو پہلا جواب بطور تسلیم کے. تیسری بات، پہلے شبے کا پہلا جواب بطور تسلیم کے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 17 کیا ہے جو ہمارا آج کا سبق ہے. یہ اتنی تمہید میں نے اس کی بات دی کہ اتنے دنوں کے بعد جب گیپ آ جاتا ہے تو کنٹینیوٹی جب ختم ہو جائے تو پھر انسان کو بھول جاتا ہے. تو میں نے پہلے خلاصہ بیان کیا، اب آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا خلاصہ بیان کرتی ہوں اور پھر اس کی تو خالی پھر ترجمہ رہ جائے گا. دیکھیں چوتھی بات یہاں پر ذکر ہے آیت نمبر 8 میں کہ تعلیم الدعا، عبادت یہ شبہات، دعا کا طریقہ سکھانا بندوں کو کہ جس کو شبہات ڈالے جاتے ہو. جب شیطان تمہارے دل میں شبہات ڈالے یا جب بدعتی مشرک تمہارے شبہات میں پیدا کرتے ہو توحید میں، تو تم اس وقت یہ دعا اللہ سے کرو اس طرح، اور دعائیں بھی پڑھا کرو. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم اعنی علی ذکرک وحسن عبادتک. ٹھیک ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ضرور جب قرآن کے آگے بیٹھو تو ضرور، کیونکہ یہ شیطانی ٹولوں سے بچاؤ کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. شیطان کو سب سے بڑا دکھ تب لگتا ہے کہ کسی گھر میں گھر والے قرآن سے محبت کرے. یہ شیطان اتنا بڑا جرنیل ہے نا، یہ سب سے پہلے تمہاری جیسے سورہ اعراف میں سے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا آیت نمبر 17-18 میں. ٹھیک ہے نا، 9 سے یہ معاملہ شروع ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت سے فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے جب اس کو جنت نکالا دیا تو اس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا. اللہ رب العزت سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. یہ آیات نہیں نکالتی، اکثر ہی ہم یہ نکالتے ہیں. تو آگے سے کیا ہے؟ اس کے گھر والے، اس کے جو یار دوست ہیں وہ میں اس کے دشمن کروں گا. ٹھیک ہے، جو کل تک اس کی واہ واہ کرتے تھے، جو اس کے گلی محلہ اپنے پر آئے وہ میں اس کے دشمن کروں گا. اور پیچھے سے اس کے گھر، وہ گھر میں اس کی ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر شادی شدہ ہے تو شوہر یا بیوی، بچے، یہ سب دشمن ہوں گے. ان کو سخت برا لگے گا قرآن کا بیان، یہ قرآن کے اوپر اس کے دشمن ہو جائے گے. پہلے اس سے بہت محبت کریں گے، ہر چیز میں اس کا ساتھ دیں گے، لیکن جب یہ قرآن کا بیان شروع کرے گا تو یہ شیطان پیچھے سے وار کرے گا، یعنی اس کے گھر والے اس کے دشمن کر دے گا. پھر دائیں سے نیکی سے روکے گا، بائیں سے اور برائی کی طرف سے اس کو دھکیلے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے تو اللہ رب العزت سے دعا کرو، اے میرے رب میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارے، تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب اس شیطان دھتکارے ہوئے سے. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خصوصی امداد ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے کہ بھائی آپ کے پاس سارا مٹیریل ہو لیکن اللہ کی مدد نہ ہو، آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ آپ نے کھا بھی دیا، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہ ہو اور وہ تمہارے حلق میں نوالا منہ میں تیار چلا بھی گیا لیکن حلق میں پھنس جائے اور وہ خوراک کی نالی کی وجہ سانس کی نالی میں اور ڈیتھ ہو جائے. اسی لیے جب آپ کھانے کے آگے بیٹھیں تو کیوں مست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ سے خصوصی مدد لینی ہے. اگر اللہ کی خصوصی مدد ساتھ نہ ہو تو یہ نوالا آپ حلق سے نیچے نہیں لے جا سکتے. اسی طرح آپ گھر بنا لیں اور سارا مٹیریل ہو لیکن اللہ کی مدد نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کے گھر، ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارا اسلامی کالج کا وی سی تھا، گھر کا لینٹر جلا، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں رہے بسے، اس لینٹر کے وقت وہ فوت ہو گیا اور اچانک ٹھیک ٹھاک ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ ختم. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، آپ کے پاس سارے وسائل سب کچھ ہے، اور آپ اس پر اگر تکیہ کرے اور اللہ کی خصوصی مدد نہ لیں تو وہ نصیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح قرآن کریم تو پھر خزانوں کا بڑا خزانہ اور جس کا بڑا دشمن ہے شیطان. شیطان کو سب سے بڑا دکھ اس قرآن سے لگتا ہے، اس نماز سے لگتا ہے، اس دینداری سے لگتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے لگتا ہے، اللہ کے دین میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ لگتا ہے. انفاق سے تمہیں روکے گا، جہاد سے تمہیں روکے گا، نماز سے تمہیں روکے گا، قرآن سے تمہیں روکے گا، حقوق العباد ادا کرنے سے، اس نے سلوک کرنے سے، اس نے خلق کرنے سے. لیکن کبھی کبھی بہت، اب ہم نے بھی قرآن میں سب سے پہلے میری اپنا ہے کہ ایک دم میرا میٹر گھوم جاتا ہے، اور میں ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو میرے دل میں نیکی ہے وہ تو میری زبان پر بھی لیا. اکثر یہ شیطان آپ سے زبان کی تلخی سے آپ کو روکے گا، آپ کے ساتھی لوگوں کو قرآن کے بنانے سے روکے گا، کیونکہ آپ کی جو زبان کی تلخی ہے تو یہ شیطان کا وار چل جاتا ہے. ابھی یہاں ہماری کوئی کمزوری ہوتی کہ ہم نے کوئی یہی اس اللہ سے خصوصی مدد نہیں مانگی ہوتی، مطلب یہ ہر طریقے سے اپنا وار چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو میں آپ کو پتا، میں اپنی ذاتی تجربے کے بتا، میں کسی اور کی مثال نہیں دیتی، میں ہمیشہ اپنے ایپ سے بات شروع کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں
لیکن وہی بات ہے نا، میں جب قرآن کے آگے بیٹھی تو میرا بھائی اس وقت کرتا تھا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر الحمدللہ اب اس کے بچے حافظ القرآن ہے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھ کر ہمیشہ اس کو فخر اور اس کی بات نہیں ہے. تو میرے وقت میں مجھے وہ کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے، تمہارے ساتھ 10 شیطان ہیں. تو مجھے یہ بات شروع میں سمجھے میرا مذاق اڑا رہا ہے. اب مجھے جب اس کے اپنے بچے قرآن کے آگے بیٹھے تو وہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ تم دیکھو نا، ہمارے ساتھ ایک حصے شیطان ہے، ان کے ساتھ 10 حصے شیطان ہے. ٹھیک ہے، ان کو 10 طریقے سے شیطان ان پہ وار کرتا ہے. بیچارے اتنی مجھ سے بھی مار کھا جاتے ہیں، اماں سے بھی کھا جاتے ہیں، اور دلیل ویسے ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ کتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہتے ہیں طالب علم کو نا ہاتھ مت لگاؤ. ٹھیک ہے نا، طالب علم کو عام جو دنیا کی تعلیم ہے اس کا دل چاٹ ہو جائے گا، اور یہ تو پھر قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے نا، شیطان اپنا وار چلاتا ہے اور قرآن سے دل چاٹ ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان کے وار ہر طریقے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی امداد حاصل کر رہی. تو آیت نمبر 10 میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی مدد مانگو. اور یہ آیت نمبر 10 میں 5ویں بات ہے، مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے دفع نہیں کر سکتے. اور لوگوں کو اگر تم اس مسئلے پر پھر گئے ہو نا مال اور اولاد کی وجہ سے، کہ اگر آپ توحید کا مسئلہ نہیں بناتے اور آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار میری اولاد دشمن ہو جائے گی، میرا مال چلا جائے گا، اگر میں توحید کے لیے نکلوں، میں قرآن کو بغل میں لے کر گلی گلی لوگوں کو اس کی فریاد کروں تو میری عزت میں یا شان میں کمی ہو جائے گی، میں باعث شرم اپنے شوہر کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، یار یہ دیکھو نا بس جو ہے ہمارے لیے ملوانی بنی ہوئی ہے. تو دیکھو ان باتوں کی پرواہ مت کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مال اولاد فانی ہے، یہ تمہیں نہیں بچا سکتے. یا کسی کو یہ ہو کہ میرا کاروبار اس سے متاثر ہو رہا ہے، میرا مال میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے، یا دیکھو میرے بچے متاثر ہو رہے ہیں. بچے بالکل آپ بچوں کی آپ کے گھر کی تربیت اگر قرآن پر نہیں ہے تو وہ بیکار ہیں. اگر دین کے ساتھ آپ مسلمان ہو کر آپ کی تربیت نہیں ہے تو آپ کی سب کچھ لا حاصل ہے. آپ کا گھر بار زمین جائیداد، آپ کی ڈگریاں، آپ کی نوکریاں، آپ کی اولاد، آپ کی رشتہ داریاں، یہ سب فضول ہے. کیونکہ ابھی میں نے ہر مشکل وقت میں دیکھا ہے کہ جو مخلصین میرے لیے بڑے ہوئے ہیں وہ میرے قرآن والے ساتھی. آپ کا جو خاندان ہے وہ صرف قرآن والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مخلصین نہیں ہوتا. ماں باپ کی بات اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے، بہت کم بہن بھائی کی حلالی ہوتی ہے. صرف اور صرف قرآن کے ساتھ جو آپ کے رشتے ہیں نا، وہ آپ کا چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ کے ساتھ وہ آپ کا بہن بھائی قرآن کے ساتھی ہو، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ساتھی ہو، آپ کا محلے والا ہو، وہ بس آپ کا اپنا ہے. اس کے علاوہ ہر بندے کو آپ سے ایک آپ کا جو استاد ہے نا، اپنے قرآن کا استاد، اس کو ایک حرص ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس سے کا لائق ہو، ٹھیک ہے، اس سے کامیاب ہو، چاہے وہ دین کا استاد ہو یا قرآن کا استاد ہو. اور ایک آپ کے ماں باپ. اس کے علاوہ ہر کسی کو آپ سے انسیکیورٹی شروع ہو جاتی ہے، آپ سے جیلسی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو مصیبت میں آپ ڈوب رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ کیسے خود کو بچاتا ہے. وہ اس وقت بھی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے خود مدد مانگے. ایک بندہ ڈوب رہا ہے، یہ دلدل میں کھائی میں جا رہے تھے، یہ میری منتیں کرے تو پھر میں اسے بچاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ پریکٹیکلی آج کل ہو رہا ہے، پریکٹیکلی. تو اس لیے خدا کے لیے اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو تو دیکھیں وہ والی باتیں، جیسے ہماری میڈم کمر ہوتی تھی، اللہ کو بخشے، محنت کرتی ہوتی تھی کلاس 3 میں کہ بیٹا اپنے ساتھ دشمنی مت کرو، پڑھو، تمہیں بال چاہیے، تمہیں بیٹ چاہیے، تمہیں گڑیا چاہیے، میں خرید کے دوں گی. اب میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں ان کے شعور کتنا ہائی لیول کا تھا کہ وہ پڑھائی اولاد کے لیے بھی اتنے پریشان ہوتے تھے. گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر غریب کیا ہوگا، اس کی اپنی کتنی حیثیت ہوتی ہے، لیکن وہ ہماری کلاس کے لڑکوں کو بیٹ بال خود اپنی جیب سے لا کر دیتی کہ بیٹا اپنی دشمنی نہ کرو. تو میں اسی طرح جب یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے تو میں ہر ایک کی محنت کرتی ہوں، میرے بڑے ہو ان میں، میرے چھوٹے ہوں، میرے ہم عمر ہوں. آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ ابھی بھی وقت ضائع نہیں ہے. اللہ کی کتاب سے محبت شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کے وعدے وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو صحابہ کرام کے ساتھ تھے، جو مجتہدین کے ساتھ ہیں، اور جو اللہ والوں کے ساتھ ہیں، وہ ہم سب کے ساتھ وہی وعدے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو قرآن کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت دو لوگوں کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے. ایک وہ شخص کہ جو سود خور ہے، اور ایک وہ شخص کہ جو قرآن والوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح کر دیا کہ میرا اعلان ہے. سورہ بقرہ کے چیپٹر انفاق فی سبیل اللہ میں جب سود کا آتا ہے تو وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرے سہیلی، میرے دوست، میرے قرآن والے کے ساتھ دشمنی کرے گا
میرا اس کے ساتھ ڈلا دے جائے. تو جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو اللہ آپ کا ساتھی ہے, اللہ آپ کا معاون و مددگار ہے, تو آپ کو دشمنوں کے گھر کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ کیا کہیں گے اس کو پیچھے چھوڑ دیں, تو بہت معمولی بات ہے. لوگ اگر تمہیں کھائی میں ڈبکی بھی دے دینا تو وہ کھائی تمہیں کبھی اپنے اندر جذب نہیں کرے گی, کبھی وہ تمہیں نہیں, کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے. ایک انسان ہے, ان الانسان لکنود, بے شک انسان بڑا ناشکر ہے. انسان میں سرکشی ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ سے ڈرتی ہیں. آپ کو پتہ نا کہ مینڈک 4000 دفعہ دن میں جو یہ ٹر کرتی ہے اللہ اکبر کہتی ہے. سمجھ آ گئی, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. اسی طرح مچھلی جب تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اس شکار نہیں ہوتی, لیکن جب وہ اللہ کی حمد و ثنا چھوڑتی ہے تب وہ شکاری کے جال میں پھنستی ہے. اسی طرح درخت جب اللہ رب العزت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تب وہ سوکھ جاتے ہیں, تب پھر وہ کاٹے جاتے ہیں, جلائے جاتے ہیں. اسی طرح جو مخلوق اللہ رب العزت کا ذکر چھوڑتی ہے تب اس پر عذاب ہوتے ہیں. انسان اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ اپنے اوپر مغرور ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھو, دیکھیں یہ جو دین کا ہے نا, یہ سب جو دین سے پھر گیا نا, اس کی یہ اولاد, اس کا مال, اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. جو دین سے پھرنے کا سبب بن جائے اس اولاد کو تم کیا کرو گے؟ جو دین سے تمہیں دور کرے اس بچے سے کیا, اس پیسے کو کیا کرو گے؟ جو دین, میں تو سمجھتی ہوں جو ماں باپ بھی اگر تمہیں دیکھیں, ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو, ٹھیک ہے, لیکن وہ ماں باپ اگر تمہیں قرآن اور سنت سے روکے تو پھر تم ان ماں باپ کو بھی, جیسے حضرت سعد کو ماں نے بھوک ہڑتال شروع کی ہوئی تھی نا, حضرت سعد جو صحابی تھے ان کی ماں نے بھوک ہڑتال شروع کی تھی کہ تم نے محمد کا دین لیا ہے, اور تم جب تک محمد کا دین نہیں چھوڑو گے میں کھانا پینا نہیں شروع کروں گی. حضرت صاحب نے کہا اے میری ماں, تو میری جان تجھ پہ قربان, لیکن تیری جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان, میں ایمان سے پھرنے والا نہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑنے والا نہیں, بے شک کہ تم مر جا. ٹھیک ہے نا, جس ماں کے لیے, جس باپ کے لیے اس تک نہ کہو. اور پھر وہ ماں جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جاؤں, انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے. کہا ماں کو, اپنی ماں کی خدمت کرو. پھر ایک صحابی آیا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر 7 حج کرائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 حج کرائے کے ساتھ عمرہ, تھوڑی مجھے اللہ کی معافی دے, تھوڑی سی بھول آ رہی ہے اس میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تم نے اس کی ایک رات کا حق نہیں ادا کیا. اور اس ماں کو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی جان قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا. تو دیکھیں کبھی تو وہ آج تک زندہ باد ہیں. ہم کیا, ذرا سی سختی آئی, گرمی آئی, ہم قرآن کے لیے نہیں آتے, ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے تو آج ہمارے گھر میں حضرت صاحب جیسے بچے پیدا نہیں ہوتے. سمجھ آئے, ورنہ اللہ بھی وہی ہے اور اللہ کی مخلوق بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا, اور اللہ کی عطا بھی وہی ہے. تو دیکھیں 6 باتیں اس میں ہیں, اور پھر آیت نمبر 14 میں تزہید من الدنیا ہے. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات دعوی توحید بالعدلہ تھی, دوسری بات تخویف تھی, تیسری بات نصارہ کے پہلے شبہ کا رد تھا. ٹھیک ہے, چوتھی بات تعلیم العبادت بالشبہات, پانچویں بات ہے مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. یہاں پانچویں بات تک تو ہم پڑھ چکے نہ, بلکہ آج ہم پڑھیں گے. اور چھٹی بات تزہید من الدنیا ہے اور ترغیب الی الآخرہ. ٹھیک ہے, تو اب آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف. میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی تھی, آیت نمبر 10, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے, جو منہ موڑتے ہیں اللہ رب العزت کی آیات سے, لن تغنی عنہم اموالہم, اور ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کا مال. یہ جو مال آج کہتے ہیں نا کیا کروں, اگر دکان بند کی تو اتنے گھنٹوں کا نقصان ہے, آج دفتر نہ گیا, قرآن کی چھٹی نہیں, قرآن کے لیے دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہے. آپ دفتر کے ٹائم پر جاؤ نا, کسی نے روکا تو نہیں, لیکن دفتر سے پہلے, جیسے ہم میرے یونیورسٹی جیسے لگنے سے پہلے بچے میری چلی جاتی تھی مدرسے, اپنا قرآن کو ٹائم دیا پھر سیدھا کلاس کے لیے گئے. اب اس سے پہلے چلے جائیں, نماز کے بعد کتنا فجر کے بعد ٹائم ہے, آپ کو دفتر سے روک تو نہیں رہا, اسی طرح آپ کو دکان سے کوئی روک تو نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, لیکن اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرو نا. ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھا تو پڑھنے کے لیے وہ ٹائم مخصوص کر دو, اگر پڑھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے, سیکھ لیا ہے تو بیان کرنے کے لیے کرو. جیسے کہ عاطف ایک انڈین ہوتا تھا, ہم جب امریکہ میں تھے تو وہ لڑکا صبح کے ٹائم وہ تھا یا اس کے ساتھیوں میں سے فجر کے بعد درس دیا کرتے تھے, جو انڈین ساتھی تھے, بچے تھے, اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنے دن کا آغاز آپ دل سے اللہ کی سرکشی سے کرتے ہو. نماز کے لیے کوئی اٹھتا نہیں تو قرآن تو بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کو سیکھیں گے اور سیکھنے کے لیے گھنٹہ نکالیں گے اور پھر آپ بیان کرنے کے لیے نکالیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اس میں اللہ رب العزت نے مثال دی ہے, تخفیف دنیا ہے.
ٹھیک ہے. مثال کے ساتھ تخفیف دنیا ذکر کی کہ جس مال اور اولاد کی خاطر یا تم کہو کہ ہے میرے بچے ہیں سوئے میں صبح کیسے اٹھ جاؤں میں, کیسے درس کے لیے چلی جاؤں میں, کیسے سیکھنے کے لیے چلی جاؤں, کیسے سکھاؤں, یہ بچے چھوٹے ہیں, یہ ان کو میں کیسے اٹھاؤں, ان کی دین خراب ہو جائے گی. اگر آج تم نے ان کو قرآن کے لیے نہیں اٹھایا, جو اللہ کا تابع دار نہیں, بولا تمہارے کام آئے گی, وہ تمہاری تابع دار ہوگی. اگر تم کہو کہ میں شوہر کو نہیں اٹھاتی نماز اور قرآن کے لیے, شوہر کا میں بیوی کے لیے تو نہیں اٹھاتی کہ یار میری بیوی کی نیند خراب ہو جائے گی, تو کیا جو بیوی اللہ کی تابع دار نہیں وہ شوہر بھی ہوگی؟ لخلارت. کیا جو شوہر اللہ کا تابع دار نہیں ہے, یہ تمہاری کتنی گھٹیا سوچ ہے. جو اپنے رب کے تابع نہیں ہے, جو اپنے رب کا تابع دار نہیں ہو سکتا, وہ کسی اور کا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے. یہ اس گھٹیا سوچ کی وجہ سے ہی اچھے برے کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے, اور یہ اچھے برے کی تمیز اور اچھی سوچ قرآن سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ صرف اور صرف سیلفش, ہر بندہ سیلفش ہی ہو کے سوچے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم, اور ہر کوئی فائدہ نہیں دیتا ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد, من اللہ شیئا, اللہ کے ہاں کچھ بھی چیز کام نہ آئے گی. ٹھیک ہے نا, اللہ کے ہاں ان کی کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. اللہ کو کیا چاہیے؟ تقویٰ. اللہ کو کیا چاہیے؟ تمہارا اخلاص. اللہ کو کیا چاہیے؟ تمہاری تابعداری. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار نہیں ہو, تمہارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں اور تمہارا عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں, تو تم ڈھیروں مال اکٹھا کر لو, وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تمہارے درجن اولاد ہو, وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. وہ درجن اولاد میں سے اگر ایک بھی دین کا تابع نکل آیا, قرآن و سنت والی اولاد ہو گئی, تو وہ تمہاری بخشش کا صدقہ جاریہ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں, ہم وقود النار, اور یہی لوگ ہیں کیا؟ ایندھن جہنم کا. وقود النار, یہ ایندھن ہے جہنم کا. یہ اپنے لیے اس وعید کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں, مثال دے رہے ہیں تخفیف دنیا کی. ٹھیک ہے نا, اور پانچویں بات اس بات میں ہے, اس آیت میں ہے کہ بھائی مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتے. اب آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کداب آل فرعون, حال منکرین کا فرعونین کی طرح ہے. یہ جو منکر ہیں, یہ جو آج قرآن کے لیے نہیں آتے, کہ ٹائم نہیں ہے, یا بس ہمیں مت سکھاؤ, ہمیں آتا ہے, الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, حج عمرہ بھی کرتے ہیں, لیکن تلاوت کیا ہے جس کی سمجھ ان کو نہیں آتی, طوطے کی طرح بولتے ہیں. حافظ بھی بن جاتے ہیں, لیکن اس حافظ میں کیا ہوگا؟ وہ حافظ طوطے کی طرح. ٹھیک ہے نا, اور پھر انجام کیسے؟ ایک شخص تھا, اس نے ایک طوطا پالا ہوا تھا. اب کیا ہوا کہ ایک دن بلی آئی, پنجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اچھا, اس طوطے کو آدمی نے بولنے والا طوطا تھا, کلمہ سکھایا تھا. کوئی بھی آتا جاتا وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتا رہتا. اب کیا ہوا کہ ایک دن پنجرے کا دروازہ کھلا تھا, بلی آئی اور بلی نے اس پر حملہ کیا. جب حملہ کیا تو وہ اس سے کلمہ بھول گیا, ورنہ تو ہر آتے جاتے تھے وہ کلمہ پڑھتا ہوتا تھا, اور اس ٹائم کلمہ بھول گیا اور ٹائم کرنے لگا. تو دیکھیں کلمے کا مطلب تو نہیں آتا تھا نا, کہ وہ سب کہتا کہ اللہ مجھے جو ہے نا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی حاجت روا مگر ایک اللہ, اور محمد اللہ کا رسول ہے. ٹھیک ہے نا, بندے اور رسول ہیں. تو اگر یہ مطلب سمجھ لا الہ پہ سمجھا ہوتا, عقیدے پہ سمجھا ہوتا, نبی کی سنت پہ سمجھا ہوتا, تو اس وقت اس کو پتا ہوتا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا کیا ہے, اللہ کو یاد کرنا. ٹھیک ہے نا, اس وقت کی زوال سے اللہ کی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو طوطے کو کیا ہوا کہ جب اس کو بلی نے حملہ کیا تو ان سے وہ کلمہ نکلنے کی بجائے ٹائم آئے. تو یہ نہ ہو کہ جب سب سمجھے بغیر قرآن پڑھا ہے تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہونے کی بجائے ٹائم لائن شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ رب العزت ہمیں اس دن سے بچائے. اسی لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, جب تک سمجھو گے نہیں وہ عمل میں نہیں آتا. آپ نے بہت بھاجو میں بہت وظیفے کرو, بہت ختمہ کرو, آج میں نے اتنے ختم کر لیے, آج میں نے اتنے ختم کر لیے, میرے اس ہفتے کے اتنے ختم ہو گئے, میرے مہینے کے اتنے ختم ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت بڑی بات ہے, جن کو یہ توفیق ہے, یہ بھی پھر بھی خوش قسمت ہے ان لوگوں سے کہ جن کو یہ توفیق ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ یہ غصہ رسانا کیوں ہو جاتا ہے, بدیاں ڈر جاتی ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر میں بولتے نہیں ہیں, 2-4 درد کر دیتے ہیں. اگر قرآن کو سمجھے تو درگزر کرتے ہیں, دل بڑا کرتے دشمن کے آگے, یہ تو پھر بیٹھ گئی ہے.
آج کل بہن بھائی کی اور بھائی بہن کا کیوں دشمن ہے، یا بھائی بھائی کا کیوں دشمن ہے؟ چھوٹی سی بات کو ٹالریٹ نہیں کرتا، بس انا کا مسئلہ بنایا، بس تیری میری ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ہر دوسرے گھر میں ہوگا، اور مزے کی بات ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بولیں گے نہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں ایک شہر میں رہتے ہوئے بولیں گے نہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو ایک ملک میں رہیں گے تو ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھیں گے. اور کیٹیگری ہے نا ہر چیز کی، تو اس کی بھی کیٹیگری ہے. مگر وجہ کیا ہے پیچھے؟ قرآن سمجھ کے نہیں پڑا. مختصر وہی بات کہ قرآن کو سمجھو گے تو عمل میں آئے گا، عمل میں آئے گا تو سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. سمجھ آتی؟ دجال کا فتنہ تو بعد میں آئے گا نا، مجھے بڑا والا فتنہ. یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں یہ سب سے پہلے گھر سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عمل پکاؤ گے، عمل دلال عمل دے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے راستے کا جو ساتھی ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گا وہ کیا ہے؟ عمل. سمجھ گئے؟ عمل جو ہے عمل دلال عمل دے، وہ اس لیے کہا نہیں جاتا کہ راستے کا عمل جو ہے وہ راستے کا آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا اس لیے راستے کا ساتھی ہے. اور کون سے راستے کا؟ جنت کے راستہ کا. جنت کے لیے راستہ ٹھیک کرنا ہے تو اپنا عمل قرآن کے مطابق کرو، عقیدہ قرآن پر اور عمل نبی کی سنت پر. سمجھ آ گئی؟ جو اللہ رب العزت نے فرما دیا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور ان کے صحابہ نے کر دیا وہی بس، اس کے بعد ایک نئی بات نہیں نکالی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں نئی بات نکالے گا وہ بدعت کا بدعتی، ہم میں سے نہیں. سمجھ گئے؟ یہ جو خرابات ہے اس میلاد کے نام پر، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اور ایون اس مذہب میں، ہمارے مذہب میں کون سی دیکھتی ہے وہ ہے نا عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جس کو چھوٹی اور بڑی عید کہا جاتا ہے. اس عید میں ہے یہ میلاد کی وجہ سے نکل آئی، نئی بات ہو گئی نا. تو اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس پر بالکل فٹ آتی ہے کہ جس نے دین میں نئی بات نکالی وہ بدعتی اور بدعتی ہم میں سے نہیں. تو ہم میں سے نہیں پتا ہوتا ہے کافر ہوا تھا. اوپر کا فتنہ میں نے نہیں لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. سمجھ گئے؟ کوئی بھی جو چیز، یہ تو ایک بات ہے نا جو بہت میں آج کل وہ ہے. اسی طرح اپنے ہر عمل پر روزانہ غور کرو، ٹھیک ہے؟ اب آیت نمبر 11 میں تخلیق دنیا بھی ہے اور وضاحت ہے آیت نمبر 4 کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل الذین کفروا تحریجن لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں ستغلبون، کمزور ہوں گے دنیا میں، وتحشرون اور ان کا برا حشر ہوگا، الی جہنم، جہنم میں جب وہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف تو ان کا بڑا برا انجام ہوگا. یہ وہ لوگ جو قرآن کے لیے نہیں آتے، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا، ہم تو بہت بڑی ڈگری ہے. بھائی تمہاری ڈگری کیا ہے؟ بتاؤ نا تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ہم نے جتنے علوم کیے ہوئے 14 علوم ہے تو 16 علوم ہے، تو اتنے درجے کیے اتنے درجے کیے ہیں، صرف نحو کیا ہے. اور پھر یہ تو جو اپنے آپ کو دیندار کرتے ہیں وہ ایسے مقابلہ دیں گے. سمجھ کچھ نہیں آتی، کیونکہ جب اور علوم میں لگو گے تو قرآن کبھی نہیں سیکھ سکتے. پہلے قرآن سیکھو، پھر اس کے بعد 14 کرتے تھے، 16 کرتے تھے، 18 کرتے تھے، 20 کرتے، کرو ضرور کرو. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ تفاسیر بھی مت دیکھو، وہ تمہیں تباہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ عالم کے لیول تک نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم نے کسی سورہ بقرہ میں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ سب کو یاد ہو تو اس پر میں پہلے بیان کر چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الى جہنم، جب وہ جہنم میں جمع کیے جائیں گے، وبئس المہاد، اور بہت بری آیت نمبر 11 میں چھوڑ گئی. کداب آل فرعون، حال منکرین کا فرعونی کی طرح ہے. فرعونی کو جیسے اللہ نے غرق کیا تھا نا ایسے تمہیں بھی غرق کر دیں گے جو اللہ کی آیات سے انکاری ہیں. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے، جو لایا تھا اللہ کی آیتوں کو. کون سی قوم نے اس سے پہلے اللہ کی آیت کو جھٹلایا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے. 950 سال نوح علیہ السلام ان کو بیان کیا، لیکن جب نہیں مانے تو نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کی اور اللہ رب العزت نے کہا اے نوح کشتی تیار کر اور اس میں اپنے تابع داروں کو اور ہر چیز کی جوڑی ڈال. اپنا بیٹا کنعان ڈوب گیا، بیوی ڈوب گئی نافرمان کی. پیغمبر کے بیوی، زندہ پیغمبر اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں بچا سکے. اور آج کہتے ہیں میرا فلانا مجھے بچا دے گا، میرا پیر مجھے بچا دے گا. پتہ نہیں کہ پیر کا اپنا کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو ہے ڈبا پیر، حق پرست پیر کی بات نہیں کر رہی، نہ حق پرست عالم کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں ڈبا پیر کی بات کر رہی ہوں جن کو خود دین کی خبر نہیں ہے. اگر نماز کا پوچھو تو نماز نہیں آئے گی، وضو کا طریقہ پوچھو تو وضو نہیں آئے گا. ایسے پیر ہمارے گھر میں بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ تماشا کی آنکھوں سے دکھایا ہے. ایک پیر ہمارے گھروں میں کراچی سے آتا تھا، نشہ کر کے بیٹھا رہتا تھا اور نہ نماز قدر کرتا، میرے موکل نے پڑھ لیا. یہ میرے اپنی آنکھوں دیکھا، میں نے خود اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا تماشا دیکھا. سب مشکوں کے ببوکے آتے تھے. پھر کیا تھا، وہ لوٹ رہا تھا میرے چچاؤں کو، میری پھپھو کو. ہمارے گھر میں آ کے میری دادی اس وقت
زندہ تھی. چچا جو تھے ساتھ، ابا جو میرے تھے، ان کو لوٹ رہا تھا، قائد ان کو خراب کرتا تھا. میرے موکل کیونکہ موبائل اس کو زمانے میں جب ہم خود نہیں خریدتے تھے، بہت مہنگا جب وہ اینٹ والا موبائل ہوتا تھا، اس صاحب کو موبائل لے کر دیا، اس کو خرچہ، اس کو پیسہ، اس کی بیٹیوں کی شادی، اس نے اپنی بیٹیاں ہمارے گھر کی دولت پہ کروا دی اور ان کو بیوقوف کو بنا دیا. جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے نا تو یہ انجام ہوتا ہے. حالانکہ یہ وہی گھر تھا، میرے دادا کو میرے سسر کرتے تھے وقت کے وہی تھے، اور وہ قرآن کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے تو انہوں نے صرف اپنے بچوں کے، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، جو اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں صرف اگر اس کو ان کی سوچ کو دیکھا جائے تو باقی باتیں، اور پھر ان کی جو سوچ، ان کی تربیت میں ان کے بچوں کی نظر آتی ہے. تو لیکن جیسے جیسے دنیا پرست ہوتے جاؤ، قرآن سے دور ہوتا جاؤ، تو ایسے ایسے ڈکیتی تمہارے گھر میں آ کر تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر اور تمہیں لوٹ کر تمہارا روپیہ پیسہ چلے جاتے. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری عزتیں محفوظ رکھی، اللہ کی مدد اور ہمارے بڑوں کا وہ نیکی کا عمل تھا. ورنہ جس طریقے سے وہ غلیظ آدمی اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی کبھی آتا جاتا تھا، میں نے اپنی پھوپھو کے گھر میں جب وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تب یہ جھلک دیکھی تھی. خیر میری تو جھلک والی ملاقات کس سے بہت سنے تھے، مگر جو ہے اللہ رب العزت نے بس بچا لیا، اس میں بھی اللہ کا کرم تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہی بات ہے نا، میرا اپنا مشاہدہ ہے ان ساری چیزوں کا، اسی لیے یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ میرے کوئی شکوک و شبہات اللہ رب العزت نے چھوڑے ہی نہیں. جو مجھے اساتذہ کرام نے پڑھایا تو میرے سامنے ساری چیزیں ویڈیو کی طرح چلتی رہی، جیسے ڈرامہ نہیں چلتا یا فلم کی اسٹوری وہ چلتی ہے تو پوری ریئل پکچرز میرے سامنے تھی. ٹھیک ہے نا، پوری ویڈیو میرے سامنے تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کل. اب آیت نمبر 12 میں بھی، آیت نمبر 11 میں تقریب دنیاوی تھی اور وضاحت تھی آیت نمبر 4 کی. آیت نمبر 12 میں تسلی بھی ہے، تخویف ہے، نمونہ دنیاوی موجودہ کو بدر میں کمزور جو ہو گئے تھے وہ ذکر ہے. ٹھیک ہے نا، بدر میں وہ جو کمزور ہو گئے تھے کفار، ان کا بیان ہے، مثال ان کی ہے، اور موجودہ کے لیے یہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اکثریت میں ہیں تو ہمیں کچھ ہم غالب آئیں گے. نہیں، کثرت اور قلت سے نہیں، اخلاص سے ہے اور اللہ کی میت خاصہ سے ہے. کیونکہ جہاد جنگ میں انسان نہیں لڑ رہا تھا، رب کی طرح، رب اس کی طرف سے لڑ رہا تھا، لیکن رب دیکھتا ہے کون میرا تابعدار ہے اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تابعدار اگر صرف 313 ہے جیسے کہ بدر میں تھے، اور جسے حضرت طالوت کا ڈالا تھا 313 غالب آئے. دوسرے پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا. اب ہم یہاں پر بدر کا بیان پڑھیں گے، غزوہ بدر کا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں، سَتَغْلِبُونَ، کمزور ہوں گے دنیا میں، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور ان کا برا حشر ہے جہنم میں جب وہ جمع کیے جائیں گے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت بری جگہ ہے، لت پتے جائیں گے. اللہ خبر سے تاروج بیلا ورشی کا تاروج بیلا ورشی کا تاروج بیلا ورشی اللہ بخبر سے تاروج بیلا ورشی کہتے ہیں نا کہ تالو جب زبان کے ساتھ لگ جگہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ جب موت آ جاتی ہے نا، جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض ہوتی ہے تب لگ پتے جائیں گے. یہ وہ محاورہ ہے جو بچوں میں بہت کہا جاتا ہے، اللہ بخبر سے تالو جب بیلا ورشی. ٹھیک ہے نا، جب تمہاری یہ زبان تالو کے ساتھ لگ جائے گی نا، جب تم خالی دیکھو گے اور آنکھیں تمہاری پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کچھ نہ کہہ سکو گے، نہ ہل سکو گے، اور موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کر رہا ہوگا. کوئی کہے گا یہ بہن کے اندر، وہ کہتا ہے یہ باپ کے اندر، وہ کسی کے اندر، اولاد کے اندر، کسی میں نہیں، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے. نیک ہوتا ہے تو وہ مسکرا رہی ہوتی ہے، وہ روح جب نکل رہی ہوتی ہے، اور جس کے نامہ اعمال خراب ہوتا ہے تو پھٹی کی پھٹی آنکھیں رہ جاتی. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اور اس وقت اللہ سے مدد مانگنے کی کوشش کرے گا لیکن نہ زبان ہلے گی اور نہ کچھ، نہ وجود ہلے گا نہ زبان. ٹھیک ہے نا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد کانا، تحقیق تمہارے پاس، قد کانا لکم آیاتن فی فئتین التقتا، تحقیق تمہارے دو گروہوں میں نشانی ہے، غیرت کی، آمنے سامنے کے گروہوں کی. اب یہاں بدر کا بیان شروع ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس آیت میں تسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر مبلغ کو ہے، اور نمونہ تخفیف دنیاوی منکرین کو ہے کہ تم کم تھے بدر میں لیکن مدد کی اللہ نے. صحابہ میں نے آپ سے کہا نا 313 تھے اور آگے لاکھوں کا لشکر تھا. 313 کو اللہ نے لاکھوں پہ غلبہ دیا. ٹھیک ہے، دیکھیں سورہ انفال میں آیت نمبر 43-44 میں ابتدائی حالت جنگی کی بدل کی. آگے جا کے انشاءاللہ پڑے گا. ایکچولی میں پیچھے جو ایک درس پڑھا رہی ہوں تو وہ الحمدللہ آیت نمبر 8 سورہ یونس شروع ہوگی، تو سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھا چکی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا. ٹھیک ہے، تو سورہ انفال میں آیت نمبر 43-44 میں ہے ابتدائی حالت، اور یہاں عمران یہاں پر انتہائی حالت ذکر ہے اس آیت نمبر 13 میں. یہ اور مسلمانوں کے توکل کو اشارہ ہے. نکال لیتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 43-44. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بدر کے حالات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یوری کا ہم ہوا ہو جب تمہیں دکھایا اللہ نے فی منام کا کلیلہ میں تمہارے خواب میں تھوڑا جبکہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی ولو آراکم کثیرا لفشلتم اور دکھائی تم کو اگر ان کو زیادتی دکھائی تمہیں انہیں زیادہ کر کے دکھایا گیا ٹھیک ہے وَلَتَنَازَعْتُمْ تم بزدل ہو جاتے اگر وہ تمہیں زیادہ کر کے دکھاتے تو تم بزدل ہو جاتے فی الامر اور اس کام میں آپس میں ولیکن اللہ سلم اور لیکن اللہ نے بچا لیا سلم اللہ نے بچا لیا یعنی تم آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے تمہیں بچا دیا تم بزدل ہو جاتے اور اس کام میں اس جہاد کے میدان میں تم آپس میں اختلاف شروع کر دیتے لیکن اللہ نے تمہیں اس اختلاف سے بچا دیا ٹھیک ہے انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کی بات بے شک وہ دلوں کے راز سے خوب واقف ہے اللہ رب العزت کو دلوں کے حال کا معلوم ہے یریکمہم اس لتقیتم فی اعینکم قلیلا ویقلکم اور جب وہ دکھلاتا تھا تمہیں ان کافروں کو جب تم باہم ملے تھے تمہاری آنکھوں میں تھوڑا اور کم وہ دکھاتا تھا تم کو فی اعینہم ان کی آنکھوں میں لقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ امرن کانا مقبولا اس کام کو دکھائیے کہ تھا وہ کیا ہوا وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہو یعنی بدر کی ابتدائی حالت ذکر کہ بدر کو کم نظر آئے دشمن انتہائی حالت میں کہ وہاں پر آپ کو دشمن اللہ رب العزت نے کم دکھائے اور ان کو تم زیادہ دکھائے تاکہ ان کو تمہارا روب اور غلبہ آ جائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا سمجھ آئیے لیکن تسلی مبلغ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی میں کافر بھی اور مومن کو بھی لے سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو کافر زیادہ نظر آنے والے اور کافر کو مسلمان زیادہ ٹھیک ہے یہ اللہ ہی کافر کو مسلمان کم یہ اللہ ہی کی ذات ہے یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتیں ذکر کی ابتدائی حالت کی اور انتہائی حالت کی اب یہاں آل عمران میں انتہائی حالت ذکر کی کہ تم نظر آئے تو سیدھا جاتا ہے جب انسان کو اللہ رب العزت نے ان کی اس حالت کا ذکر کیا کہ دیکھو اگر میدان جنگ میں تمہیں اگر وہ زیادہ نظر آ جاتے جیسے کہ وہ زیادہ تھے تم لوگ ایک دوسرے سے بھاگ پڑتے تو میدان جہاد میں کافی سے ڈر کر بھاگ جاتے ٹھیک ہے لیکن حدیث میں اللہ کو غیرتی لوگ پسند ہیں یہاں مسلمانوں میں غیرت تھی تو کہاں یہ زیادہ ہیں تو ہم زیادہ ختم کریں گے ٹھیک ہے یہاں آیت میں انتہائی حالت دکھائی کہ بھائی جب زیادہ بھی نظر آئے تو مسلمانوں میں غیرت تھی تو ہم ان کو ختم کریں گے ٹھیک ہے نا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں زینا للناس اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد کانا تحقیق تمہارے لکم آیتن فی فئتین تکتا کہ دو گروہوں کی نشانی ہے غیرت کی آمنے سامنے گروہوں کی بدر میں تقاتل فی سبیل اللہ ہے جس میں ایک گروہ جو لڑتا تھا اللہ کی راہ میں و اخرى اور دوسرا گروہ کافرۃ جو کافر تھا کافرۃ یرونہم مثلیہم تھے وہ مسلمان وہ دیکھتے تھے مسلمانوں کو العین اپنی آنکھوں سے دگنا واللہ اور اللہ یعدہ بنصرہ اور یقیناً اللہ امداد کرتا ہے من یشاء جس کی وہ چاہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو قلیل اور کثیر کو قلیل کر دے اور قلیل کو کثیر کر دے یہ اللہ ہی کی شان ہے یہ انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں اب آیت نمبر 14 میں تصدیق من الدنیا ہے دنیا سے بے رغبتی ہے اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا یہاں بیان کیا ہے کہ یہ 7 چیزیں ہیں اور ہفتے میں 7 دن ہیں اور یہ 7 چیزیں تو 7 دن اس سے دور رہتی ہیں اللہ کی یاد سے دین سے اگر تم ان 7 چیزوں میں لگے رہے تو 7 دن تمہاری روح مصروف گزر جائیں گے اور ایسے ایسے حقل وسیع دنیا ساری زندگی تمہاری گزر جائے گی ٹھیک ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں زینا خوبصورت کر دیا گیا مزین کر دیا گیا للناس سے لوگوں کے لیے حب الشہوات ان کے دل پسند چیزوں کو من النساء دل پسند چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے عورتیں والبنین اور بیٹے بندہ جب کسی قابل ہوتا ہے لڑکا ذرا سے بھی بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہر ڈولی میں لڑکی نظر آتی ہے بس میری شادی ہوگی اور میری دلہن ایسی ہوگی چھوٹا سا بھی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری دلہن ایسی ہوگی لڑکی ہے تو وہ خواب میں ہماری میٹرک کمپیوٹر ہوتی تھی
کہتی تھی کہ یہ جو ہے نا لڑکی جب جھاڑو مارتی ہے بس جو لڑکوں کو ایک دن اپنے بیٹے بھی کا اجلاس ہونا تو وہ ایک نصیحت انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا چلو یہ لڑکیاں نہیں پڑھتی تو یہ تو جائیں گی کسی کا گھر تباہ کر دیں یہ تو جھاڑو بھی مار رہی ہوتی ہیں تو یہ سوچتی ہے کہ ہمارا گھر ایسا ہوگا ہمارا شوہر ایسا ہوگا پھر ہمارے بچے ہوں گے تو میں ایسے بچوں کو ماروں گا تو اس طرح سوچتی نہیں کسی کا خواب دیکھتی رہتی ہے لیکن تمہیں ایک بات کہوں کہ یہ تو جا کے کسی کا گھر تباہ کر دیں گی بیٹا تم کیا کرو گے تم نے تو اگر کما کے نہ رہے تو پہلے ماں سے بےزت تو ہوتے ہی ہوتے ہیں میرے سے بیوی سے بھی مار کھاؤ گے وہ تو چکو کرتی ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ ہر بندے کی خواہش کیا ہے کہ بھائی شادی ٹھیک ہے پہلے اب سمجھاتے ہیں کہ پہلا دن دس میں گزر گیا ٹھیک ہے ول بنینا اور پھر بیٹے ہوئے دوسرا دن اس میں گزر گیا اور بیٹوں میں سے لوگ بڑے محدود تو بیٹوں سے محدود ہے اولادیں نریاں ول تناطیر اور مال ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے ول مکر کراتے زہبے ول پھر کرتے اور سونے اور چاندی ول خیل مسوے متے اور گھوڑے نشاندار ول انعام اور جانور ایک عورت پھر بیٹے پھر مال پھر سونا چاندی ٹھیک ہے پھر چوتھا دن گزر گیا 1 2 3 پھر چوتھا دن گھوڑے پھر اب سواری چاہیے پہلے تو بیوی چاہیے پھر بیٹے چاہیے پھر پال چاہیے اس کے لیے پھر سونا چاندی چاہیے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد گھوڑے چاہیے سواری اپنی ہونی چاہیے پھر انعام پھر بچوں کو دودھ بھی اپنے گھر سے ہونا چاہیے جانور بھی اتنا ہو ٹھیک ہے ول حج اور فصل گنا منا بھی اپنی ہو تو یہ کیا ہو گیا یہ وہ 7 چیزیں ہیں کون سی والی نمبر 1 بیوی نمبر 2 بیٹا نمبر 3 تیسرا دن سونا چاہیے مال میں چوتھا پیسے ٹھیک ہے 5واں موٹر چھٹا گائے میں اپنی گاڑی ہونی چاہیے اپنا جانور ہونا چاہیے پھر چارے کے لیے زمین اپنی ہونی چاہیے 7 دن تو ذالک کا اشارہ ہے مذکورہ اشیاء کی طرف ذالک کا مطلب ہے دنیا یہ چیزیں ہیں صرف دنیا کی زندگی ٹھیک ہے دیکھیں 7 دن کی زندگی ہے اور وہ 7 خواہشات میں گزر گئی سمجھ گئی واللہ اینڈ حسن المآب اور یقیناً اللہ کے ہاں بہت بہترین منزل ہے تمہاری تم جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو یہ دنیا تو بتاؤ چلی ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے لیکن اگر اللہ سے جڑ گئے تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بہترین منزل ہے لیکن لوگ دنیا کی اس کو خوش ہوتے نا دیکھیں بنی اسرائیل میں جو فتنہ شروع ہوا تھا نا وہ عورت سے ہی شروع ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو فتنہ کہا ہے یہ اولاد اور یہ مال تمہاری فتنہ سورۃ تغابن میں بھی آتا ہے کیونکہ آیت نمبر 8 ہے میرا خیال ہے غالباً دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں پہلے میں ایم اے کر لوں ڈاکٹری کر لوں اچھی بیوی مل جائے نوکری کر لوں بیوی اچھی مل گئی بچے ہو جائیں تو پھر قرآن سیکھوں گا قرآن پھر بھی بچے جب ہو جاتے ہیں تو پھر بیوی کے لیے زیور بنانے کی خواہش ہوتی ہے سارے لوگوں میں کمپٹیشن بھی ہونا پھر جب زیور ہو جاتے ہیں نہیں میری بیگم کے لیے گاڑی بھی میرے بچوں کے لیے گاڑی بھی ہو پھر ہاں میرے بچے جب گاڑی بھی ہو گئی اتنا بڑا یہ بھی سب کچھ ہو گیا اب جانور اپنا ہو گیا دودھ کا بھی انتظام پھر زمینوں کا ہو کہ بھائی اپنی زمین سے گندم آئے یہ آئے پھر گندم کی آپ کو پتہ ہے جب 6 مہینے ایک فصل ہوتی ہے 6 مہینے دوسری فصل ہوتی ہے سال اس طرح گزر جاتا ہے اسی طرح ساری زندگی گزر جاتی ہے بیوی کا چکر بچوں کا چکر سونے چاندی کا چکر گاڑی کا چکر جانور کا چکر کھیتی کا چکر اور 7 دن ایسے ہی گزر گئے متا تھوڑی چیز کو کہتے ہیں عرب کی لغت میں مطلب ہے کہ 7 دن گزر گئے تو ایک عورت دیکھیں یہ بہت ہی بتاؤ حیات دنیا کیا ہے یہ بہت ہی گندی چیز ہے اس کو کہتے ہیں ایک دفعہ شیخ فرماتے کہ میں عرب میں تھا اور ایک عورت کتے کے منہ میں کچھ تھا اور اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے متا اسی میں نکل میں جا کے دیکھوں آخر یہ ہے کیا بتا مجھے بھی پتا چلے کہ متا ہوتا کیا ہے شیخ کہتے ہیں میں جب اس کے پیچھے گیا دیکھا تو اس کتے کے منہ میں گندا ہے اس کا کپڑا تھا سمجھ آ گئے تو میں نے کہا انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں متاع الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی متاع ہے یعنی ہے سب گندا کپڑا اف اللہ لیکن لوگ سمجھتے نہیں لوگ اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے ٹھیک ہے اب اللہ رب العزت آیت نمبر 14 میں 15 میں اللہ رب العزت ان چیزوں کی اللہ رب العزت ان کی وضاحت کرتے ہیں اس سب کی وضاحت کرتے ہیں کہ بھائی ان 7 چیزوں کی محبت میں زندگی ختم نہ کر دو بلکہ یہ جائز ہے اور جائز محبت ان سے جائز محبت کرو مگر حد سے تجاوز نہ کرو یہ دنیا کی چیزیں ہیں دل لگانے کی نہیں دنیا میں استعمال کرو نا کیوں اچھا گھر تو بری بات ہے جب اللہ نے نہیں اچھے گھر میں رہو اچھا پہنو اچھا کھاؤ لیکن بس اس سے دل مت لگاؤ دیکھیں اب جیسے سیلاب آیا میں بڑی بات نہیں کرتی الحمدللہ سنا الحمدللہ اللہ نے اتنا بڑا دل دیا کہ سب کو ادھر چھوڑا اپنا قرآن اٹھایا اور اللہ کے توکل سے بلکہ میں نے ان سے پہلے کہا میں نے کہا اللہ اس قرآن والے گھر کو کبھی کچھ نقصان نہیں پہنچے میرا دل گواہی دیتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا یہاں کچھ نہیں ہوگا لیکن ہم اس کو مذاق نہیں لے کر رہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ
یہ سیلاب ہوا تو آئے گا، اگر آیا بھی تو میں ان کو یہی کہتی ہوں، میرا دل اس پہ یہ مطمئن ہے، اگر میرا دل بے چین جب ہو جائے نا تو مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، لیکن میرا رب نے میرے دل کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے، مطلب کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، مجھے صرف اور صرف ہم کس طرح اپنے نوٹس کا تھا، کیونکہ بغیر ان نوٹس کے تو میں پھر ان پڑھ کیا، ٹھیک ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی، یا رب العالمین یہ قرآن جیسا کہ تیرا اس کے ساتھ جو وعدہ ہے کہ یہ روز محشر ہمارے لیے سفارش کرے گا، یا اللہ تو اس کی سفارش جب تو روز محشر قبول کر کے اللہ دنیا میں بھی قبول کر دیں، میرے قرآن پہ نوٹس کرتے ہیں اور میرے جتنے قرآن پاک ہیں جتنی میرا یہ سامان سب یہ، اور میں نے اللہ سے کوئی بھی چیز کے بچاؤ کی بات نہیں، یہ اللہ اس کی تو حفاظت کر دے گا، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کی حفاظت کی، جو جیسے تھا ایز اٹ از ہم نے چھوڑا، کیونکہ دن میں ذرا بھی اس چیز کے لیے ہمیں کوئی بھی دکھ خفقان پریشانی نہیں تھی کہ کیا ہوگا، میاں ریٹائر ہے کیا ہوگا، بیٹا نہیں ہے کیا ہوگا، اور کوئی سورس نہیں ہے کیا ہوگا، نہیں، جس رب نے پہلے دیا ہے وہ رب بعد میں بھی دے گا، بس یا رب العالمین قرآن کی اور قرآن کے نوٹس کی حفاظت، تیرا مال ہے وہ بھی تیرا مال ہے، وہ علم بھی تیرا مجھے دیا ہوا ہے، لیکن یا رب العالمین میں نہیں چاہتی کہ میں اس سے ایک لمحے کے لیے بھی دور ہو جاؤں، باقی تو اس پہ بھی قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس پہ بھی قادر ہے، چاہے تو دے دے چاہے تو لے لے، کہیں مجھ سے کوئی گستاخی کچھ غلطی ہوئی ہے تو وہ تو لے سکتا ہے، کسی بھی وقت لے سکتے، کسی بھی وقت مجھے بھی جو ہنٹر پڑ سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی کمال کی بات نہیں کہ میں نے بہت کوئی کمال کر دی، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں دلنے والا آیت نمبر 15 اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر دوں جو اس سے بہتر ہے، دنیا سے بہتر کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آج لڑکوں کو بہت جاری رکھو ان کو موت پڑ جاتی ہے، لڑکیوں کو بولو پڑھا 7 دفعہ قرآن میں پڑھ کے جاؤ، ہمیں 7 آیاتوں کا انکار، اللہ رب العزت کی ایک آیات کا انکار، ایک لفظ کا انکار، پورے قرآن کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہے، وہ شخص پہ کفر بھی کرتے رکھتے ہیں، یہاں 7 دفعہ پڑھنے کی آیات ہے، جس لڑکی کو بولو وہ قرآن پڑھ رہی ہیں ترجمے اور علوم میں کہا جو علوم فلالو، میرا فلانا امتحان ہے، میرا ٹھکانا امتحان ہے، میں مدرسہ سارا دن مدرسوں میں بھی جا کر بیٹھ رہی ہیں، لیکن کون سے مدرسے ہیں جس میں عمل کی پرواہ نہیں، تو یہ اس استاد غریب کو بدنام کر رہے ہیں، جس استاد بیچاری کی وہ اتنی اچھی خاتون ہے، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، ان دوست بیچاری نے تو کبھی کچھ شیئر کو بدت نہیں کی، لیکن ان بچوں کو شیئر کس کی ہے؟ والدین کی، وہ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ تو خبر نہیں ہے، میں حیران ہوں کہ یہ بچے صرف اپنے مطلب کی بات ماں باپ تک پہنچاتے ہیں، جو ماں باپ کو کہتے ہیں بس علوم کریں یا بی ایڈ مل گئی وہ مل گئی، جیسے وہ ڈاکٹری انجینئرنگ کی ہوتی ہے، پتہ نہیں آج جو میڈیکل کالجز کا حال ہے، انجینئرنگ یونیورسٹیز کا حال ہے، جو ہاسپٹلوں کا حال ہے، لڑکے لڑکیاں چرچ کیے ہیں، میں تو خود یونیورسٹی میں رہی ہوں، میں تو خود ان ہاسپٹلوں میں جا کے قرآن پڑھاتی رہی ہوں، میں خود وہاں پر ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی رہی ہوں، میں ان کو دیکھتی رہی ہوں کہ روزانہ وہاں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں، چاہے لڑکیوں کی باتیں، لڑکوں کا پتہ نہیں کیا لیول ہوگا، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کو پتہ کہ بچے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، آئس کے چرچ کے نشہ کر رہے ہیں، تو ان کو اس پہ کچھ نہیں، بس نشے سے بیدار رہے، ان کا دماغ کیونکہ یہ نشے اس کے لیے شروع ہوتا ہے میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہ بھائی ہم رات کو جا گے اور ہم ڈگری دے، اور ماں باپ بس کہتے ہیں بس ڈاکٹر انجینئر بننے بیشک نشہ کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اور وہ نشہ نہیں پتا کہ نشہ وجہ کیا ہے، ہر زناکاری کا، ہر بے حیائی کا، ہر بدکاری کا، ہر بدکاری ہے، یہ کوئی اس ڈگری کا لانا تو اس ڈگری کو تم چاٹو گے، کا دکان گھر کو لاری کر ریڑھی حلال کی تو کمائے گا نا، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ کون سی حد تک کہاں تک جاتے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا تو مجھے بہت سارے افسوس کے ساتھ ٹیچرس نے بتایا کہ بھائی میں اس کو کیسے روکے، ماں باپ کو خبر ہے، اور وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اگر اس نشے سے بیدار ہوتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں نا، اور یہ ہمارے لیے میڈیکل کا ڈگری لے آئیں گے، انجینئرنگ کی ڈگری لے آئیں گے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے آئیں گے، بس ہمیں وہ چاہیے کہ ان کو اعلیٰ افسر کرے، ان کو کلاس 1 کی افسری مل جائے۔ اگر میری بات پہ کسی کو یقین نہیں ہے تو کچھ دن جا کے آپ لوگ ان ہاسپٹلوں کا وزٹ کریں، ان یونیورسٹیوں میں ایسے شخص بن کے آپ بیٹھیں دیکھیں، میرا فرسٹ کلاس پڑھ لیا تھا کہ میں اب تک بالکل لڑکی لگتی تھی، بالکل نہیں ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے تو وہ مجھے اپنی سہیلی بنا دیتے ہیں، اور اس سہیلی میں اپنے سارے راز کر دیتے ہیں، میں بھی کسی کو نہ بتاتی ہوں، یہاں میں پروفیسر کی بیوی ہوں یا میں یہاں پڑھنے آئی یا پڑھانے، میں بیٹھ جاتی ہوں، اور بہت اندر تک کی باتیں، اندر تک کی حرکتیں میں نے ان کی دیکھی ہیں،
ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہت سختی کرتی ہوں. حالانکہ میرے والد صاحب نے مجھ پہ بالکل بھی سختی نہیں، والدہ تھی نہیں لیکن میرے ابا نے بالکل نہیں. اور میں نے خود کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے، لیکن جو حالات ہیں اور جتنی سخت ڈکٹیٹر میں ہوں اور جتنی میں بری اس بات پہ بدنام ہوں، یہ انسان نہیں، یہ جلاد ہے. یہ بات بھی ایسے کرتی کہ ابھی بس مار گئی ہوں. ٹھیک ہے نا، چاہے بہن بہن کے لیے ہو یا اپنی اولاد کے لیے ہو. میں گھر میں ان کے لیے آج تک جلاد ہوں، حالانکہ اب وہ بال بچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میری بہن کو کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی ٹرپ سے بغیر اس کے جائے، ٹیچرس کے کسی ٹریننگ پہ کسی اس پر، اور شام سے پہلے گھر آئے. اور بچوں کو میں بالکل نہیں چھوڑتی. ہم اس یونیورسٹی میں رہتے تھے، 7 ہاسٹل تھا، میں وہ نہیں چھوڑتی. میں بالکل ان کو نہیں چھوڑتی تھی. ان کو میں اسکول کالج یونیورسٹی کے برانڈوں میں کبھی نہیں چھوڑا. میں خود سر سے پکڑ کے بالوں سے پکڑ کے گھر لے کر آتی، ہاتھ سے پکڑ کے لے کر آتی. لڑکا کی لڑکی، بہن بھائیوں کے بچے بھی جو میرے پاس آ کے میرے میاں کے پڑھتے تھے، میں ان کو وہاں سے گراؤنڈ سے مارتے مارتے گھر لے کر آتی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا گراؤنڈ کے اندر یہ لڑکے چرس کی رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو شاید بات کہیں اور چلی جاتی ہے، انسان بھی سمجھے نا سوائے قرآن کی بڑھ جاتی ہے. اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اس سے بہتر ہے. للذین اتقوا عند ربہم، ایسی چیز کی تقوی اختیار کرنے، للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک کے لیے، جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ، اور وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہاں ایسی بیویاں ہوں گی جو اخلاق اور کردار سے پاک ہوگی، جو قرآن والی ہوں گی، جو دین والی ہوں گی، جو اللہ رب العزت تمہیں اور تمہارے تابع کرے گا. ٹھیک ہے نا، جو تمہارے لیے راحت کا باعث ہوں گی، جو تمہارے لیے سکون کا باعث ہوں گی، ایسی بیویاں وہاں ملیں گی. رضوان، اور حاصل رضامندی حاصل ہوگی، من اللہ، اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کی محبت میں مت اپنے آپ کو کٹ کرو. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اللہ پر، فاغفر لنا، پس بخش ہم کو، ذنوبنا، اور بچا ہم کو، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے. یعنی اے اللہ، لا الہ الا ہو کے معنی سے بے خبر تھے ہم، اللہ ہمیں معاف کر. جو لوگ بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کو ابھی تک بیان نہیں ہوا تھا، جن کو خبر نہیں تھی کہ توحید کا مقصد یا مقصد کیا ہے، وہ لوگ جب ان کو توحید کا مطلب پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وہ پہلے دیکھیں، اب وہ کیا کہتے ہیں ایمان والے، وہ پہلے سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں ایمان لایا اللہ پر، لا الہ الا پر میں ایمان لایا. یا اللہ، پہلے جب میرا عقیدہ نہیں تھا، مجھے لا الہ سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا ان گناہوں کی مجھے معافی دے دے. اور مسئلہ توحید جو میں بیان کرتا ہوں، اس کی وجہ سے جو امتحانات مجھ پر آتے ہیں، جس میں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، لوگ مجھے دیوانہ، ساحر، مجنون کہتے ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک توحید کا بیان نہیں کیا تھا نا، 40 سال کی عمر میں وہی نازل ہوئی نا، 40 سال ان کو مکہ کے کافروں میں رہے تو وہ صادق اور امین انہیں کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھاتے، اپنے مقدموں کے، اپنے جھگڑوں کے پیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے. لیکن جب انہوں نے توحید کا بیان کیا، لا الہ الا اللہ کہا، تو یہ ان کا بم کی طرح لگا اور وہ دشمن ہو گئے. اور نبی اسی جس کو صادق اور امین کہتے تھے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، ساحر، مجنون کہنے لگے. ٹھیک ہے. اور کہا کہ نیا مذہب. میں نے بھی جب توحید کا بیان کیا تو میرے پر بھی یہی فتوے لگے، پاگلوں کے لیے اس پر دماغ خراب ہو گیا. پہلے کوئی کہتا تھا یہ اپنے شوہر سے آدھی عمر کی ہے، اس میں شوہر اس کو سختی کرتا ہوگا، اس کو پردے کراتا ہوگا، اس کو بڑی. اور یہ تو میری اپنی بھابھی کی امن ہے جو میری خالہ ہے، جب میرے بھائی کی شادی، بلکہ میرے والد صاحب جب پہنچے، میرے بھائی کی بھی شادی 2-3 سال ہو گئے تھے شاید، مجھے کہتی ہے کہ دیکھو تم خفا نہ ہو، تم یہ جو برقع پہنتی ہو بیٹا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید تمہارا میاں تم پر یہ پردے کرا ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ مجھ سے آدھی عمر کی ہے، اس کو کوئی اور پسند نہ آ جائے، کسی اور کو یہ پسند نہ آ جائے. مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. چلو دیوانہ، ساحر، مجنون، پاگل لوگ مجھے کہتے تھے، 5-6 مذہب، نیا مذہب والے کہتے تھے کہ اس نے کوئی نیا دین نکالا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں یہ بات بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے خطے لگیں گے، لیکن اس پر خفا نہیں ہونا. یہ امتحانات آئیں گے تو اپنے رب سے اس پر صبر مانگ. جو امتحان اللہ کی طرف سے آئے یا لوگوں کی طرف سے آئے، یا اللہ تو مجھے اس پہ صبر دے.
یہ اللہ کی طرف سے بڑا امتحان ہے. جو شخص کو عادت نہ ہو نماز کی، قرآن کی، پھر جو نیا نیا بیٹھتا ہے، پھر وہ اس کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ عمل میں لانا بڑا مشکل امتحان ہے. پھر جب لاتا ہے اور لوگ دشمن ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہوتا ہے. یہ سب بہت بڑے امتحانات ہیں، لیکن جو اس سے گزرے اس کو سمجھ آتی ہے. اب دیکھیں آیت نمبر 17 میں آگے تابعدار لوگوں کا ذکر ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ کے تابعدار ہیں، ان تابعدار لوگوں کی صفات ذکر ہیں. تابعدار سے لوگوں کی صفات کیا ہے؟ پہلی سے الصابرین، جو مضبوط ہیں لوگ دین کے بیان میں. الصابرین، دین کے بیان میں ثابت قدم، ٹھیک ہے، مضبوط جو ثابت لوگ ہیں دین کے بیان میں. والصادقین، اور سچے ہیں قرآن والے، قرآن کے بیان میں، قرآن کو بیان کرنے میں اللہ کے دین کو ثابت کرنے میں مضبوط ہے. والقانتین، اور عاجزی کرنے والے ہیں اپنے رب کے آگے. والمنفقین، یہ اللہ کے آگے عاجزی بھی کرتے ہیں. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے دین میں. والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے ہیں. کب؟ بالاسحار. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ سحری کے وقت جاگتے ہیں. ایسے نہیں کہ سارا دن گزر گیا اور جو ہے نا پڑھ مخ پڑے ہوئے الٹے منہ. یہ پیٹھ پنجابی میں بڑا گندا لفظ آپ کو لگے گا، لیکن دیکھیں بڑی یہ جو اپنی جو ٹپیکل زبان ہے نا اس میں سے اچھی قسم کی بےزتی ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو الٹے منہ پیٹ کر کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں دوپہروں تک. آج کی نسل کیا ہے؟ لڑکیاں ہوں یا لڑکے. قرآن والے گھر کا یہ حال ہے کہ بچے 11 بجے تک اگر ماں لات نہ دے، ابا لات نہ دے، ماں یا باپ آگے نہ چیخیں تو وہ نہیں اٹھتے. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم دعویٰ کرو کہ اللہ والے ہو تو سحر کے وقت اٹھو. لیکن آج تابعدار لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، یہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں. سحر کے وقت بہترین دعا ہوتی ہے. سحر کا وقت بہترین برکت والا وقت ہے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا. اس وقت میں اللہ خود منادی فرماتے ہیں. سحر کے وقت میں 5 وقت کی نماز کی منادی تو مؤذن دیتا ہے، وہ اذان کرتا ہے، لیکن سحر کے وقت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا. اور اس وقت اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، جوش پر ہوتی ہے. حدیث میں ہے اچھا مرد وہ ہے کہ جو تہجد کے وقت اٹھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو پانی کا طرفہ اسے دو. ٹھیک ہے، اور اچھی بہترین بیوی وہ ہے کہ جو تہجد کے وقت میں خود اٹھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے. تہجد کو اٹھنے والے کا بدن کبھی بھی نہیں بڑھتا. جو لوگ تہجد کو اٹھتے ہیں وہ کبھی ان کا بدن بڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، موٹا نہیں ہوتا، اوور ویٹ نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بہتری کا جو وقت ہے، میری امت کی بہتری وہ سحر کے وقت میں ہے. آج کے لیے اللہ رب العزت یہ قبول ہے. تھوڑا 15 منٹ 20 منٹ 16 منٹ لمبا ہو گیا دورانیہ، معافی چاہتی ہوں، اتنے دن کی چھٹیاں بھی تھیں. اللہ رب العزت اسے مقبول اور قبول فرمائے. اللہ رب العزت روز محشر قرآن کی شکایت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محفوظ رکھے. دعاؤں سے روز محشر اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اور قرآن کی شکایت سے دور رکھے. اب یہ دیکھیں میرے اوپر پیچھے سے پریشر آ گیا کہ روٹی بناؤ، تو جو ہوتا ہے نا شیطان اپنا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ویسے بیٹھے رہو، کوئی روٹی بنا کے میں بیٹھی رہتی، کسی کو حیبت نہیں ہوتی کہ روٹی ہو، کوئی موجود نہیں ہوتا. عربی کوئی موجود بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نا کہ شیطان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ کیوں قرآن کا بیان کر رہی ہے، تو پھر بیچ میں ابھی میرے لیے شیطان کو بھیجا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت، بلکہ آپ سب دعا کریں کہ روز محشر ہم قرآن کی شکایت سے، کیونکہ قرآن حدیث میں ہے نا کہ یہ یا آپ کے حق میں دلیل بنے گا یا آپ کے خلاف. اللہ اس کو ہمارے خلاف دلیل کرنے سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعاؤں سے جو سورہ فرقان میں کہ اللہ رب العزت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہیں نا کہ میرے بعد انہوں نے قرآن محجورا، انہوں نے اس قرآن کو بس کچھ ڈال دیا. اللہ ہمیں شکایت سے بچائے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین. اللہ اس کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ اس کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ اس کو ریاکاری میں نہ ڈالنا. یا اللہ جو یہ میری خدمت ہے اس کو تو میرا اخلاص سمجھ کے قبول فرما. آمین.